नगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी उर्दू कुमार भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 सैर पहले दुर्वेश की, जिसके मुसन्निफ हैं मीर अमन दहलवी। वैसे ही आदमी गुंडे फाकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए और मसाहिब बने। उनसे 8 पहर सोहबत रहने लगी। हर कहीं की बातें और जटल्ले वाही तबाही इधर उधर की करते और कहते। इस जवानी के आलम में केतकी की शराब या गुले गुलाब खिंचवाइए और ऐश कीजिए। सवाल है, दौलत मिलने के बाद पहले दुर्वेश का क्या हाल हुआ? जवाब है, दौलत मिलने के बाद पहले दुर्वेश गुंडों और मुफ्तखोरों की सोहबत में रहने लगे और गलत राह पर चल पड़े। ठीक है। गरज आदमी का शैतान आदमी है। हर दम के कहने सुनने से अपना भी मिजाज बहक गया। शराब, नाच और जुए का चर्चा शुरू हुआ। फिर तो ये नौबत पहुंची कि सौदागरी भूलकर तमाश बीनी का और देने लेने का सौदा हुआ। अपने नौकर और रफीकों ने जब ये गफलत देखी तो जो जिसके हाथ पड़ा अलग किया, गोया लूट मचा दी। कुछ खबर न थी कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है और किधर जाता है। माले मुफ्त दिले बेरहम। इस वर खर्ची के आगे अगर गंजे कारून का होता तो भी वफा न करता। कई बरस के अरसे में एक बारगी ये हालत हुई कि फकत टोपी और लंगोटी बाकी रही। वो आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात में जबान से निसार करते थे, काफूर हो गए। बल्कि राह बाट में अगर कहीं भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुराकर मुंह फेर लेते और नौकर चाकर, खिदमतगार, बहिलिये, ढलेत, खास बरदार, साबित खानी सब छोड़कर किनारे लगे। कोई बात का पूछने वाला न रहा जो कहे, ये क्या तुम्हारा हाल हुआ। सिवाय गम और अफसोस के कोई रफीक ना ठहरा। अब दमड़ी की ठड्डियां मैसर नहीं जो चबा कर पानी पीऊं। 2-3 फाके कड़ाके के खींचे, ताब भूख की ना ला सका। लाचार बेहयाई का बुर्का मुंह पर डालकर ये कसद किया कि बहन के पास चलिए। लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि किबलागाह की वफात के बाद न बहन से कुछ सलूक किया, न खाली खत लिखा, बल्कि उसने 2-1 खत
خطوط ماتم پرسی اور اشتیاق کے جو لکھے ان کا بھی جواب اس خواب خرگوش میں نہ بھیجا۔ اس شرمندگی سے جی تو نہ چاہتا تھا، پر سوائے اس گھر کے اور کوئی ٹھکانہ نظر میں نہ ٹھہرا۔ جوں توں پا پیادہ خالی ہاتھ گرتا پڑتا ہزار محنت سے کئی منزلیں کاٹ کر ہمشیر کے شہر میں جا کر اس کے مکان پر پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ غلط صحبت میں پڑنے سے پہلے درویش کا کیا حال ہوا؟ غلط صحبت میں پڑنے سے پہلے درویش کا کیا حل ہوا؟ جواب ہے، غلط صحبت میں پڑنے سے پہلے درویش کا حال یہ ہوا کہ ساری دولت برباد ہو گئی اور اس کے بعد سبھی احباب دور ہوتے گئے، کوئی پوچھنے والا نہ رہا، فاقوں کی نوبت آ گئی اور سوائے غم اور افسوس کے کوئی دوست نہ رہا۔ اگلا سوال، ہر طرح سے تباہ و برباد ہونے کے بعد پہلے درویش نے کیا فیصلہ کیا؟ ہر طرح سے تباہ و برباد ہونے کے بعد پہلے درویش نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بہن کے گھر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ماں جائی میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لے اور گلے مل کر بہت روئی، تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے، کہنے لگی، اگرچہ ملاقات سے دل بہت خوش ہوا، لیکن بھیا تیری یہ کیا صورت بنی؟ اس کا جواب میں کچھ نہ دے سکا، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا کر چپکا ہو رہا۔ بہن نے جلدی خاصی پوشاک سلوا کر حمام میں بھیجا، نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے، ایک مکان اپنے پاس بہت اچھا تکلف کا میرے رہنے کو مقرر کیا، صبح کو شربت اور لوزیات، حلوہ سوہن، پستہ مغزی ناشتے کو، اور تیسرے پہر میوے خشک و تر، پھل پھلاری، اور رات دن دونوں وقت پلاؤ، نان، قلیے، کباب تحفہ مزیدار منگوا کر اپنے روبرو کھلا کر جاتی، سب طرح خاطرداری کرتی۔ میں نے ویسی تصدیق کے بعد جو یہ آرام پایا، خدا کی درگاہ میں ہزار ہزار شکر بجا لایا۔ کئی مہینے اس فراغت سے گزرے کہ پاؤں اس خلوت سے باہر نہ رکھا۔ سوال، اپنے بھائی کو دیکھ کر بہن کا کیا حال ہوا؟ اپنے بھائی کو دیکھ کر بہن کا کیا حال ہوا؟ جواب ہے، اپنے بھائی کو دیکھ کر بہن نے بلائیں لی اور گلے مل کر بہت روئی، اور بھائی سے پوچھا کہ میرے بھائی، تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن تم اس حال کو کیوں کر پہنچے؟ یعنی تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دن وہ بہن جو بجائے والدہ کے میری خاطر رکھتی تھی،
کہنے لگی، اے بیرن، تو میری آنکھوں کی پتلی اور ماں باپ کی موئی مٹی کی نشانی ہے۔ تیرے آنے سے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ جب تجھے دیکھتی ہوں باغ باغ ہوتی ہوں۔ تو نے مجھے نہال کیا، لیکن مردوں کو خدا نے کمانے کے لیے بنایا ہے، گھر میں بیٹھے رہنا ان کو لازم نہیں۔ جو مرد نکھٹو ہو کر گھر سہتا ہے اس کو دنیا کے لوگ تانا مہنا دیتے ہیں، خصوص اس شہر کے آدمی چھوٹے بڑے بے سبب تمہارے رہنے پر کہیں گے، اپنے باپ کی دولت دنیا کو کھو کھا کر بہنوئی کے ٹکڑوں پر آ پڑا۔ یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہنسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب لاج لگنے کا ہے، نہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر تجھے پہناؤں اور کلیجے میں ڈال رکھوں۔ ابھی یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو۔ سوال: بہن نے بھائی کو کیا نصیحت کی؟ جواب: بہن نے نصیحت کی کہ خدا نے مردوں کو کمانے کے لیے بنایا ہے، اس لیے گھر میں بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ جو لوگ اس طرح گھر میں بیٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، ان کو دنیا کے لوگ تانا دیتے ہیں۔ اس لیے تم بھی جاؤ اور کچھ کام کرو تاکہ یہ غریبی دور ہو اور تمہیں خوشحالی حاصل ہو۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے بھی غیرت آئی، اس کی نصیحت پسند کی۔ جواب دیا، اچھا، اب تم ماں کی جگہ ہو، جو کہو سو کروں۔ یہ میری مرضی پا کر گھر میں جا کے 50 توڑے اشرفی کے اصیل اور لونڈیوں کے ہاتھوں میں لوا کر میرے آگے لا رکھے اور بولی، ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپیوں سے جنس تجارت کی خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور آپ بھی قصد دمشق کا کرو۔ جب خیریت سے جا پہنچو، اپنا مال ماں منافع سمجھ بوجھ لیجو یا آپ بیچیو۔ میں وہ نقد لے کر بازار میں گیا، اسباب سوداگری کا خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، نوشت خوان سے خاطر جمع کر لی۔ وہ تاجر دریا کی راہ سے جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ فقیر نے خشکی کی راہ چلنے کی تیاری کی۔ جب رخصت ہونے لگا، بہن نے ایک سرے پاؤ بھاری اور ایک گھوڑا جڑاؤ ساز سے تواضع کیا اور مٹھائی پکوان ایک خاص دان میں بھر کر ہرنے سے لٹکا دیا اور چھاگل پانی کی شکار بند میں بندھوا دی۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح جلد اپنا منہ دکھائیو۔ میں نے فاتحہ خیر کی پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ ہے۔ میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور خدا کے توکل پر بھروسہ کر کے 2 منزل کی 1 منزل کرتا ہوا دمشق کے پاس جا پہنچا۔ آئیے اب ہم اس سبق کے الفاظ، معنی
کو دیکھتے چلیں۔ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بے سروپا، بے معنی فضول۔ ملک التجار، تاجروں کا بادشاہ، بہت بڑا تاجر۔ مہاجن، مالدار سیٹھ۔ بیپاری، تاجر بیوپاری۔ گماشتے، دلال۔ کفنی، لمبا کرتا۔ سیلی، کالے ریشم کی بنی ہوئی ڈوری جسے گلے میں پہنتے ہیں۔ حضوری میں، سامنے۔ مزید الفاظ: قبلہ گاہ، مراد والد۔ اور شہر یعنی دوسرا شہر۔ ماں یعنی ماں۔ ماں پرانا املا ہے۔ چاؤ چوز، لاڈ پیار۔ قصب، حاصل۔ مزید الفاظ: بہی کھاتا، حساب کتاب۔ روزنامہ، وہ بیاض جس میں بیوپاری روز کا حساب کتاب لکھتے ہیں، یعنی بہی کھاتا۔ قضائے الہی یعنی اللہ کی مرضی۔ ایک بارگی یعنی اچانک۔ مصیبت ناگہانی، اچانک آنے والی مصیبت۔ فراغت، فرصت۔ اپنے تئیں یعنی خود۔ وہ یعنی وہ، پرانا املا ہے۔ آنکھیں کھل جانا، حیران رہ جانا۔ فراش، فرش بچھانے والا۔ مزید الفاظ: چلون، چلمن، پردہ۔ تکلف کی یعنی عمدہ۔ دیدارو یعنی خوبصورت۔ پھانکڑے یعنی لفنگے، بدماش۔ آٹھ پہر یعنی ہر وقت۔ مزید الفاظ: صحبت رہنا، تعلق یا دوستی رہنا۔ زٹلنے، فضول باتیں جس کا واحد ہے زٹل۔ واہی تباہی یعنی بکواس۔ واہی تباہی، بکواس۔ ایتکی، ایک خوشبودار پودا۔ آدمی کا شیطان آدمی ہے، ایک کہاوت ہے۔ آدمی ہی آدمی کو بہکاتا ہے۔ نوبت یعنی باری یا حالت۔ مزید الفاظ: کدھر یعنی کدھر، یہ پرانا املا ہے۔ مال مفت، دل بے رحم، یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ مفت کے مال کو بے حساب خرچ کرنا۔ ور خرچی یعنی فضول خرچی۔ قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت دولت مند آدمی جس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھاتے تھے۔ مزید الفاظ: وفا نہ کرنا، ساتھ نہ دینا۔ دانت کاٹی روٹی کھانا، گہری دوستی ہونا۔ کافور ہو جانا، غائب ہو جانا، ساتھ چھوڑ کر چلے جانا۔ راہ باٹ میں، راستہ چلتے ہوئے۔ بہلیے، بہلیہ کی جمع، شکار کے وقت تیر کمان لے کر چلنے والے ملازم یا پرندوں کے شکاری۔ ڈھلیت، لگام تھام کر
چلنے والے ملازم. خاص بردار بندوق اٹھا کر چلنے والے ملازم. ثابت خانی ہتھیار سے لیس سپاہی. ٹھڈی کی جمع بھنے ہوئے اناج کے دانے جو پوری طرح کھلتے نہیں. بھوک جو ہے پرانا املا ہے اس کا. بے حیائی کا برقع منہ پر ڈال کر ڈھیٹ پن سے. مزید الفاظ. اشتیاق شوق چاہت. خواب خرگوش بے پروائی. ہمشیر بہن. ماجائی بہن. تیل ماش اور کالے ٹکے صدقے کرنا یعنی نظر اتارنا. خاصی یعنی عمدہ.